سفینہ مرگ۔ بالی عمریہ کا دور زندگی کا نازک ترین دور ہوتا ہے۔ وہ ان بے مثال دنوں سے آگے بڑھ چکی تھی، کسی دلربا کی منتظر تھی۔ قسمت نے انتظار کی گھڑیاں ختم کی، مگر ان کی چاہت بھری پرسکون زندگی کو فوراً ہی نظر لگ گئی اور مختصر سی رفاقت میں وہ مرد بے مثال مار ڈالا گیا۔ وہ اس اندوہناک واقعے کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ تفتیشی اہلکار اپنا کام کرتے کرتے اس غمزدہ کی زلف گیرا گیر کا اسیر ہو گیا۔ اس کے سامنے سوال کئی تھے۔ مقتول لندن گیا اور برلن میں مارا گیا۔ ریاستی رموز اور محبت کے رچاؤ میں الجھی ایک خون آشام داستان، جس کی ہر سطر سنسنی اور تجسس سے لبریز ہے۔ مصنف امجد رئیس۔ برلن، شہرک اور اطراف کی شریانوں پر غیر معمولی دباؤ آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے 20 سیکنڈ لیتا ہے۔ 20 سیکنڈ میں 2 منٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو موت ناگزیر ہوتی ہے۔ سائمن ڈانس کی معلومات کسی میڈیکل ٹیکسٹ بک کی محتاج نہیں تھی۔ یہ حقائق اسے تجربے سے حاصل ہوئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گلا گھونٹنے کے لیے مخصوص دباؤ میں معمولی تساہل یا رخنا نتائج بدل سکتا ہے۔ ایسا کوئی رخنا خون کے چند بلبلے دماغ تک پہنچا سکتا ہے، جس کے باعث یہ عمل ناقص اور طویل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خطرناک بھی۔ اس طرح کسی کو ہلاک کرنا ایک بھیانک عمل ہے۔ وہ تاریکی میں دبکا ہوا تھا، ہاتھوں میں گلا گھونٹنے کا مخصوص تار تھا۔ وہ خود شکار تھا، لیکن اس وقت شکاری کو شکار کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ 2 گھنٹے قبل اس نے کمرے کی بتیاں بند کر دی تھیں۔ اس کا اجرتی قاتل کوئی ہوشیار آدمی تھا، جس نے عجلت سے گریز کیا تھا اور چاہتا تھا کہ سائمن گہری نیند میں چلا جائے۔ پیشہ ور قاتل باخبر ہوتا ہے کہ نیند کے ابتدائی 2 گھنٹے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ حملہ آور ہونے کے لیے موزوں وقت آ گیا تھا۔ پرانے ہوٹل کے ہال وے میں دروازے کی دوسری جانب خفیف چرچراہٹ سنائی دی۔ سائمن تار دونوں ہاتھوں میں لیے دروازے کے قریب دیوار سے چپک گیا۔ دل کی دھڑکن از خود بڑھ گئی تھی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ ایڈرنپلین نامی مخصوص غدود نے اضافی توانائی کے لیے خود بخود جسمانی نظام میں زیر گردش لہو میں ہارمونز کا اضافہ کر دیا۔ دروازے کے لاک میں باہر سے کسی نے چابی داخل کی۔ سائمن نے دونوں ہاتھوں میں موجود تار کو کھینچ کر سیدھا کر لیا۔ لاک کے اندر دھات کی نرم آواز نے لاک کھلنے کی نشاندہی کی۔ آہستگی سے دروازہ کھلنا شروع ہوا۔ باہر سے کچھ روشنی اندر داخل ہوئی، ساتھ ہی ایک سایہ۔ بستر پر کوئی آدمی سویا ہوا تھا۔ سائے نے بستر کا رخ کیا۔ تھڈ تھڈ تھڈ، سائلنسر لگی گن سے 3 فائر ہوئے۔ اسی پر سائمن نے حرکت کی، کوندا سا لپکا اور تار گن بدست آدمی کے حلقوم کو قاتلانہ گرفت میں لے چکا تھا۔ تار بجلی کی مانند صحیح مقام پر کستا گیا، دباؤ بڑھتا گیا۔ گن فرش پر گرنے کی آواز آئی۔ وہ آدمی ہک میں پھنسی مچھلی کی مانند تڑپا۔ جسمانی جھٹکے اور تڑپ خوفناک تھی۔ اپنے عقب میں اس نے ہر جانب ہاتھ ہلائے۔ بہت جلد اس کی حرکات سست ہوتی چلی گئیں۔ بازوؤں نے نیچے لٹکنے سے پیشتر آخری مرتبہ عقبی جانب سے حرکت کی۔ سائمن کے ذہن میں گھڑی وقت کا حساب لگا رہی تھی۔ اندر گھسنے والے کا جسم جھرجھریاں لے کر کانپنے لگا۔ دماغ کے خلیے آکسیجن کے لیے بھڑک رہے تھے۔ 3 منٹ بعد سائمن نے دباؤ ختم کرتے ہوئے جسم چھوڑ دیا۔ بے جان لاشا دھپ سے زمین بوس ہوا۔ سائمن نے ہٹ کر دروازے کی جھری بند کی اور کم روشنی والا بلب آن کر دیا۔ اس نے مردہ آدمی کی شکل دیکھی۔ وہ کوئی اجنبی تھا، تاہم سائمن نے معمولی سی شناسائی محسوس کی۔ سائمن نے تیزی سے تلاشی لی۔ کچھ رقم، کار کی چابیاں، ایمونیشن کلپ، سوئچ بلیڈ، کوئی شناخت نہیں۔ سائمن سوچا تھا کہ مردہ آدمی نے اسے ختم کرنے کے لیے معاوضہ وصول کیا ہوگا۔ اس نے جسم گھسیٹ کر بستر کے قریب کر دیا، چادر ہٹائی۔ نیچے 3 تکیے رکھے تھے۔ سائمن نے مردہ آدمی کی طرف دیکھا، نگاہوں میں قد ناپا، قریباً 6 فٹ، کم یا زیادہ؟ گڈ، قد تقریباً برابر ہے۔ اس نے مردے کا لباس خود پہنا، اپنا اسے پہنایا۔ بظاہر یہ غیر معمولی، غیر ضروری عمل تھا، لیکن سائمن ڈانس بے عیب کام کرنے کا عادی تھا۔ اب اس نے شادی کا رنگ اتارا اور لاش کی انگلی میں پہنانے کی ناکام کوشش کی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے صابن سے مدد دی اور رنگ پھنسا کر انگلی میں چڑھا دیا۔ اب اس نے بیٹھ کر اوپر تلے 2 سگریٹ پیے۔ اس دوران میں وہ سوچتا رہا کہ کوئی غلطی رہ نہ جائے۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد معمولی تگ و دو کے دوران تکیوں کے آر پار میٹرس سے 2 گولیاں برآمد کیں، تاہم تیسری گولی میٹرس میں کہیں گم ہو گئی تھی۔
معاً بیرونی جانب سے قدموں کی آہٹ نے اسے تلاشی روکنے سے پر مجبور کر دیا۔ کیا وہ ساتھی بھی لایا تھا؟ سائمن نے پھرتی سے نیچے گری ہوئی گن اٹھا کر دروازے کا نشانہ لیا۔ آہٹ کوریڈور کی سمت مدھم ہوتی چلی گئی۔ غلط الارم تھا، تاہم اسے نکلنا تھا، مزید تاخیر حماقت کے مترادف ہوتی۔ ڈریسر کی ڈرائر سے اس نے میتھنول کی بوتل نکالی۔ یہ سیال تیزی سے آگ پکڑتا تھا۔ سائمن نے میتھنول مردہ جسم، بستر اور اطراف میں چھڑک دیا۔ اس نے فرسودہ ہوٹل کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ آتش زدگی کی صورت میں کسی قسم کا الارم یا اشارہ مداخلت نہ کرے۔ ایش ٹرے کو بستر کی سائیڈ میں رکھا، مرنے والے کی جیبوں سے نکلی اشیاء اور میتھنول کی بوتل ٹریش بیگ میں رکھ کر بستر کو آگ لگا دی۔ شعلے بھڑک اٹھے۔ سائمن ٹریش بیگ لے کر باہر نکل گیا، ڈور لاک کر کے ہال کے کونے تک گیا اور فائر الارم کے پاس رک گیا۔ بے گناہ افراد کی جانوں سے کھیلنا اس کا مقصد نہیں تھا۔ شیشہ توڑ کر اس نے الارم لیور کھینچ دیا، سیڑھیاں طے کر کے گراؤنڈ فلور پر آیا اور سڑک پار کر کے ایک گلی میں گھس گیا۔ وہاں رک کر اس نے ہجوم کو گرتے پڑتے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا کمرہ جہنم کا دریچہ بن چکا تھا۔ وہ بھیڑ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ آئندہ ان میں سے کسی سے سامنا ہو تو وہ ہوشیار رہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنے والا تھا جب اس نے سیاہ رنگ کی لیموزین کو سڑک پر رینگتے دیکھا۔ اکبی نشست پر بیٹھے شخص کو وہ پہچان چکا تھا۔ دلچسپ، CIA یہاں موجود ہے، وہ بڑبڑایا۔ سائمن کو ایمسٹرڈیم واپس پہنچنا تھا۔ اس نے جگہ چھوڑ دی۔ 3 بلاک کے فاصلے پر اس نے ٹریش بیگ کوڑے دان کے حوالے کیا۔ وہ جس مقصد سے برلن آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ جیفری فونٹان اس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اب غائب ہونے کا وقت تھا۔ وہ تاریکی میں مدھم آواز سے سیٹی بجاتا ہوا چل رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کو صبح 3 بجے اٹھا کر یہ خبر سنائی گئی، جیفری فونٹان مارا جا چکا ہے۔ کیسے؟ بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ ہوٹل فائر، وہ بستر میں سگریٹ پی رہا تھا۔ حادثہ؟ ناممکن۔ باڈی کہاں ہے؟ بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ برلن کے مردہ خانے میں، خاکستر حالت، تباکن آگ تھی، بتانے والے نے کہا۔ یعنی ناقابل شناخت؟ بوڑھے آدمی نے سوچا۔ حسب معمول سائمن نے کاریگری کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی نشانی نہیں چھوڑی۔ وہ ایک بار پھر اسے کھو چکے تھے، تاہم بوڑھے آدمی کے پاس ایک کارڈ باقی تھا۔ یہ کارڈ کھیلنا پڑے گا۔ تم نے اس کی امریکی بیوی کے بارے میں بتایا تھا، وہ کہاں ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ واشنگٹن، آدمی بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پیچھا کیا جائے، بوڑھے نے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے بتایا کہ جیفری مر چکا ہے، آدمی نے کہا۔ وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے، اور اس عورت کو علم ہوگا، بوڑھا بولا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا آدمی روانہ کرتا ہوں، آدمی بولا۔ نہیں، میں اپنے بھروسے کا آدمی بھیجوں گا، بوڑھے نے کہا۔ دوسری جانب وقفہ آیا۔ میں اس عورت کا پتہ معلوم کر کے دیتا ہوں، اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کی نیند اچٹ گئی تھی۔ 5 سال سے وہ انتظار کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ ہر مرتبہ قریب پہنچ کر ناکامی اس کی جھولی میں گرتی تھی۔ اب سب کچھ واشنگٹن میں موجود عورت پر منحصر تھا۔ اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وہ برونی کو واشنگٹن بھیجے گا۔ اطلاعات حاصل کرنے کے برونی کے اپنے فارمولے تھے۔ اس کے طریقہ کار کے سامنے ٹکنا بہت مشکل تھا۔ برونی کے خاص ٹیلنٹ کی ایک خوبی انتھک تعاقب تھا۔ فون کی گھنٹی آدھی رات گزرنے کے بعد بولی تھی۔ سارا نیند کی سیاہ دبیز چادر تلے دبی ہوئی تھی۔ نیند اور بیداری کے درمیان وہ فون تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اسے اٹھنا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فون اس کے شوہر جیفری فونٹان کا ہے۔ وہ شام سے جیفری کی آواز کا انتظار کرتی رہی تھی۔ یہ بدھ کی رات تھی۔ جیفری جب بھی ماہانہ ٹرپ پر لندن جاتا تھا، بدھ کی رات ضرور فون کرتا تھا۔ اس مرتبہ سارا قبل از وقت بستر میں چلی گئی تھی۔ وجہ فلو وائرس تھا جس نے واشنگٹن کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ سارا بھی زد میں آئی تھی۔ بدقت تمام اس نے بیڈ سائڈ لیمپ روشن کیا، اینک لگا کر گھڑی دیکھی۔ 12:30 ٹیلی فون خاموش تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اچانک فون نے دوبارہ شور مچایا۔ سارا نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مسز سارا فونٹان؟ کسی مرد کی سواریہ آواز آئی۔ سارا کے دماغ میں الارم بجنے لگا۔ کوئی خراب خبر تھی۔ وہ مکمل بیداری کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یس، وہ بولی۔ مسز فونٹان، میں نکولس اوہارا بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ غلط وقت پر کال کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ رکا۔ یہ درمیان کی خاموشی اسے بہت ڈراتی تھی۔ یہ وقفہ تجربہ اور ارادے کا مظہر تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ عمدن وقفے کے بعد جو بات ہوگی وہ اسے ہلا کر رکھ دے گی۔
مجھے خدشہ ہے کہ اچھی خبر نہیں ہے اور آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سارا کے حلق میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ وہ من ہی من میں چیخ رہی تھی، بتا دو کیا ہوا ہے، بتاؤ۔ لیکن اس کے حلق سے محض ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ یہ آپ کے شوہر کے بارے میں ہے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، آواز نے کہا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، اس نے سوچا۔ جیفری کو کچھ ہوتا تو مجھے ضرور کچھ محسوس ہوتا، کسی بھی طرح میں جان جاتی۔ یہ حادثہ 6 گھنٹے قبل ہوا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ آپ کے شوہر کے ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا۔ پھر وقفہ لیا گیا۔ مسز فونٹان کیا آپ موجود ہیں؟ ہاں پلیز بات پوری کرو، سارا نے کہا۔ نکولس اوہارا کھنکھارا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے شوہر جابر نہ ہو سکے۔ بم پھٹا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ سسکی دبانے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حلق کی سوئیاں کانٹوں میں بدل گئیں۔ مسز فونٹان آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ بمشکل اکھڑی سانس کے ساتھ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ قطعی پریشان نہ ہوں، تمام معاملات اور تفصیل کے لیے برلن میں سفارت خانے کے ساتھ میں رابطے میں رہوں گا۔ کچھ وقت لگے گا، تاہم جیسے جرمن حکام باڈی ریلیز کریں گے۔ اس کے بعد اوہارا کہتا جا رہا تھا۔ برلن؟ سارا نے قطع کلامی کی۔ وہاں ہمارا سفارت خانہ اپنا کام کر رہا ہے۔ برلن پولیس پوری رپورٹ فراہم، اوہارا نے کہنا چاہا۔ یہ ناممکن ہے، سارا نے پھر قطع کلامی کی۔ نکولس خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بے حد رنج ہے، لیکن آپ کے شوہر کی شناخت ہو گئی ہے، سفارت خانے نے تصدیق۔ جیفری لندن میں تھا، وہ رو پڑی۔ دوسری جانب سے ایک طویل وقفہ در آیا۔ مسز فونٹان حادثہ برلن میں ہوا تھا، اس نے ہموار اور نرم آواز میں کہا۔ پھر کچھ غلط ہو گیا ہے، جیفری تو لندن میں تھا۔ جرمنی میں کیوں کر؟ سارا نے کہنا چاہا۔ دوسری جانب پھر طویل وقفہ۔ اس بار سارا سمجھ گئی کہ نکولس مخمصے کا شکار ہے۔ مسٹر نکولس کوئی غلط فہمی ہے، اسے زندہ ہونا چاہیے۔ تصور میں سارا نے جیفری کو اپنی ہی ڈیتھ رپورٹ پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ مسز فونٹان جیفری لندن کے کس ہوٹل میں ٹھہرا تھا؟ اوہارا نے پوچھا۔ سوائے ہوٹل سوائے، میرے پاس نمبرز بھی ہیں، میں دیکھتی ہوں، سارا نے کہا۔ اوکے میں تلاش کر لوں گا، مجھے چند کالز کرنی ہیں، میرے خیال میں صبح مجھے آپ سے ملنا چاہیے۔ اس نے ناپ تول کر محتاط انداز میں بیوروکریٹ کا خاص لہجہ اختیار کیا۔ کیا آپ میرے دفتر آ سکتی ہیں؟ اوہارا نے کہا۔ کیسے پہنچوں گی؟ سارا بولی۔ ڈرائیونگ؟ اوہارا نے کہا۔ میرے پاس کار نہیں ہے۔ اوکے میں بھجوا دوں گا، اوہارا بولا۔ تمہارا آفس کہاں ہے؟ سارا نے پوچھا۔ پریشان مت ہو، ڈرائیور لے آئے گا۔ گڈ نائٹ، اوہارا نے کہا۔ سارا امید کے کچے دھاگے سے لٹکی رہ گئی۔ نمبر نکال کر اس نے لندن میں سوائے ہوٹل فون کیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ سوائے ہوٹل؟ زنانہ آواز آئی۔ سارا کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ جیفری کی آواز آئے گی۔ ہیلو، جیفری فونٹان کا کمرہ ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ سوری میم، وہ 2 دن پہلے چیک آؤٹ کر چکے ہیں، آواز آئی۔ چیک آؤٹ؟ لیکن کہاں؟ وہ گویا چیخ اٹھی۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی اطلاع نہیں چھوڑی، کوئی پیغام؟ اگر وہ، آواز نے کہا، اور سارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ فون بند کر کے اسے اس طرح گھور رہی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا کی چیز ہو۔ کنگ سائز بیڈ پر اس کی نگاہ جیفری کے تکیے پر گئی۔ وہ اس کے ساتھ سوتے وقت وہاں چھوٹی سی جگہ گھیرتی تھی۔ جیفری کی غیر موجودگی میں بھی وہ اسی مخصوص جگہ پر سوئی تھی۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اب جیفری کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی جو اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ اذیت آری کے مانند اس کے جسم و جان کو کاٹ رہی تھی۔ وہ بری طرح رونا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں نے گرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ منہ جیفری کے تکیے پر تھا، وہاں اس کی خوشبو تھی۔ سارا نے اس کے تکیے کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ان کی شادی کو صرف 2 ماہ گزرے تھے۔ نکولس اوہارا چھٹی پر بہاماس گیا تھا۔ 2 ہفتے اس نے زیادہ تر ساحل پر نیم برہنہ حالت میں گزارے تھے اور کچھ نہیں کیا۔ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے اسے تنہائی درکار تھی۔ وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکا کہ وہ ناخوش ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 8 سال گزار کر وہ اکتا گیا تھا۔ اس کا مستقبل بند گلی میں تھا۔ وہ ایک اچھا ڈپلومیٹ نہیں تھا اور سیاسی کھیل سے بیزار ہو گیا تھا۔ وہ خود کوشش کے باوجود اس رنگ بدلتے کھیل سے ہم آہنگ نہیں کر سکا تھا۔ اتھارٹی بھی جان گئی تھی، لہٰذا ڈی سی میں وہ کونسلر کی پوسٹ پر تھا۔ نک کا زیادہ کام یہی تھا کہ تازہ بیواؤں کو ان کے خاوندوں کی موت کی اطلاع فراہم کرے۔ وہ انکار کر سکتا تھا
اور واپس ٹیچنگ کی جاب اختیار کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہاماس میں 2 ہفتے اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دیے۔ واشنگٹن واپس آئے ہوئے اسے 3 دن ہی ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ جیفری فونٹان کی فائل کھول رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا آئٹم اسے متواتر پریشان کر رہا تھا۔ رات 1 بجے سے وہ کمپیوٹر میں الجھا ہوا تھا، سرکاری دبیز فائلوں کو کھود رہا تھا۔ برلن کونسلیٹ میں اس نے اپنے ساتھی کوریگون سے بات کی تھی۔ الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے چند غیر معمولی کالز کا سہارا لیا۔ سب کچھ بیوہ سے بات کرنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ صورتحال پیچیدہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک معمہ، نامکمل، ناقابل حل معمہ۔ نامکمل پزل اسے چکرا دیتے تھے، پاگل کر دیتے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جیفری کی موت مصدقہ تھی، لیکن لندن میں نہیں، برلن میں۔ نک اوہارا اپنی بے کلی کو دبانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ جیفری کی موت بھی اس کے ذہن سے نہیں اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جماہی لی۔ صبح کے 6:30 بج گئے۔ اس اثنا میں وہ کافی اور 3 عدد ڈف نٹس نکل چکا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ معمے وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند۔ اچانک دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ دستک دے کر اندر آ گیا۔ بنگو، ابھی تک جاگ رہے ہو یا ابھی اٹھے ہو؟ وہ ٹم گرین تھا۔ یہ لو، کچھ مل ہی گیا ہے۔ اس نے ایک فائل ڈیسک پر ڈالی اور کمپیوٹر اسکرین پر نگاہ ماری۔ ٹم کا دماغ مشکلات، الجھن، معمے حل کرنے میں خوب چلتا تھا۔ اس کی ناک پر موٹے شیشوں کا چشمہ تھا۔ چہرے کے بیشتر حصے کو جھاڑی نما سیاہ داڑھی نے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایف بی آئی میں میرا دوست نہ ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ سب خفیہ ہے۔ مدد کے باوجود مجھے خود سے بھی محنت کرنی پڑی، ٹم نے کہا۔ نک کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم یہ سب ہائی سیکورٹی سے نکال کر لائے ہو؟ نک بولا۔ ہاں، اور مال بھی تھا، لیکن میں اس تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ تمہارے آدمی کی پوری فائل CIA کے پاس ہے۔ نک نے عالم تحیر میں فولڈر کھولا۔ جو کچھ اس نے دیکھا، اس کے بعد مزید سوالات پیدا ہو گئے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ او گاڈ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نک نے کہا۔ ہاں، اسی وجہ سے تم جیفری کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں قطعی ناکام ہو گئے۔ 1 سال پیشتر اس آدمی کا کوئی وجود نہیں تھا، ٹم نے کہا۔ نک کا جبڑا لٹک گیا۔ کچھ اور معلوم ہو سکتا ہے؟ نک، ہم کسی اور کی پچ پر چوری چھپے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گرم کھوپڑی ہے ان لوگوں کی، ٹم نے کہا۔ مجھ پر مقدمہ کریں گے؟ نک کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایجنسی کے جن افراد سے مل چکا تھا وہ اسے نااہل ہی لگے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا روٹین ورک کر رہا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں لگتا، ٹم نے کہا۔ یعنی تم بھی سمجھ رہے ہو؟ نک بولا۔ ٹم نے دانت نکالے۔ لیکن تم سراغ رساں کب سے بن گئے؟ ٹم بولا۔ تجسس، نک نے کہا اور ڈیسک پر بکھرے ہوئے کام کی طرف دیکھا جسے بہرحال اسے مکمل کرنا تھا۔ بیوہ کی کہانی اس کی یکسوئی میں خلل ڈال رہی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ تعزیت کرے اور بھول جائے، لیکن ٹم نے اس کے تجسس کی چنگاریوں پر تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے دوست کو دیکھا۔ کیا کہتے ہو؟ اگر بیوہ کی چھان بین کی جائے تو شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے، نک نے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ٹم بولا۔ کمپیوٹرز کے معاملے میں تم مجھ سے بہت آگے ہو، نک نے جواب دیا۔ ہاں، لیکن تم بیوہ کے قریب ہو۔ اس وقت وہ تمہاری انتظار گاہ میں موجود ہے، ٹم نے کہا۔ سیکرٹری نے سارا کو اشارے سے ایک کاؤچ پر بیٹھنے کے لیے کہا جس کے سامنے کافی ٹیبل اور ٹیبل پر چند میگزین پڑے تھے۔ فورن افیئرز اور ورلڈ پیس ریویو پر ڈاکٹر نکولس اوہارا کا لیبل لگا تھا۔ سیکرٹری واپس کی بورڈ کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ فلو پوری طرح پسپا نہیں ہوا تھا، لیکن گزشتہ 10 گھنٹوں میں غم و اندوہ اور امید و بیم کی کیفیت نے حفاظتی جال کا کام کیا تھا۔ فلو پس منظر میں چلا گیا تھا یا اس کی علامتیں سن ہو گئی تھیں۔ نئی خوفناک اذیت کے سامنے فلو کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مان اسے احساس ہوا کہ ہراس اور افراتفری میں وہ بے ڈھنگے لباس میں ہی چلی آئی تھی۔ مسز فونٹان، آپ اندر جا سکتی ہیں، سیکرٹری کی آواز آئی۔ اینک درست کر کے وہ اٹھی۔ دروازے کے اندر اس نے دبیز قالین پر قدم رکھتے ہوئے ڈیسک کے دوسری جانب موجود آدمی کو دیکھا۔ وہ دراز قد اور چھریرے بدن کا مالک تھا۔ عمر 40 سے کم ہوگی۔ بچے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ قمیض میں شکنے اور ٹائی کا ہلکا ڈھیلا تھا۔ مسز فونٹان، میرا نام نک اوہارا ہے، وہ بولا۔ یہی آواز 10 گھنٹے قبل اس نے فون پر بھی سنی تھی۔ وہی آواز جس نے 10 گھنٹے قبل اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ نک نے ہاتھ بڑھایا۔ مسافے کے وقت سارا نے محسوس کیا کہ گرفت سخت لیکن تکلیف دہ نہیں تھی۔
اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دفتن سارا کو وہاں تیسرے آدمی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ موٹے گلاس والا چشمہ اور جھاڑی نما گھنی داڑھی۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کے کونے پر بیٹھا تھا۔ نک ڈیسک کے کونے پر ٹک گیا۔ ایک اور بار معذرت کی۔ یہ ایک غیر معمولی صدمہ ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اکثر افراد ہماری اطلاعات پر یقین نہیں کرتے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے براہ راست بات کی جائے۔ چند سوالات ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کے پاس بھی سوالات ہوں گے، نک نے کہا۔ سارا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ تیسرے آدمی کی موجودگی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ نک نے محسوس کر لیا۔ ہم دونوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں۔ میرا تعلق کونسلر افیئرز سے ہے اور ٹیم ٹیکنیکل سپورٹ ڈویژن میں ہے۔ کیا آپ کافی لیں گی؟ نک نے کہا۔ نہیں شکریہ، پلیز مجھے جیفری کے بارے میں بتائیے۔ میں اب تک یقین نہیں کر سکی ہوں۔ میرے خیال میں کوئی اور ہی بات ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، سارا نے کہا۔ مسز فونٹان، ہمیں اس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نک نے کہا۔ لیکن یہ مختلف بات ہے۔ وہ لندن میں تھا، سارا بولی۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے معاملات کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ اس نے فائل فولڈر کا رخ سارا کی طرف کر دیا اور ایک شیٹ نکال کر سارا کو دکھائی۔ اس پر جو تحریر تھی وہ ناقابل شناخت تھی۔ لکھنے والا ہی اسے ڈیکوڈ کر سکتا تھا۔ آپ کو کال کرنے کے بعد میں نے برلن میں اپنے کونسلر سے رابطہ کیا، کیونکہ رات آپ نے جو کہا تھا وہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے حقائق کی دوبارہ جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا۔ اس نے رک کر سارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ساکت، مرکوز آنکھیں، لیکن درماندہ و پریشان۔ ہمارے برلن میں کونسلر کے مطابق کل تقریباً 8 بجے برلن ٹائم جیفری ہارٹ ریجینا میں چیک ان ہوا۔ اس نے ادائیگی ٹریولز چیک کے تھرو کی تھی۔ دستخط بھی ٹھیک ہیں۔ مزید شناخت کے لیے اسے پاسپورٹ کا استعمال کیا تھا۔ 4 گھنٹے بعد فائر ڈپارٹمنٹ نے آتش زدگی کی اطلاع دی۔ جیفری کا کمرہ شعلوں میں گھیرا ہوا تھا۔ جب تک آگ پر قابو پایا جاتا تقریباً ہر شے بھڑکتے شعلوں کی نظر ہو چکی تھی۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ وہ بستر میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے سو گیا تھا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ جیفری کو پہچاننا مشکل تھا، نک کہہ رہا تھا۔ پھر کیسے پہچانا؟ سارا ٹرکی۔ کسی نے اس کا پاسپورٹ چرا لیا تھا۔ پلیز مجھے بات ختم کرنے دیں، نک بولا۔ میرا تعلق بایولوجی سے ہے، کوئی منطقی وجہ ہونی چاہیے، سارا نے کہا۔ نک نے مایوسی سے ہاتھ مسلے۔ اوکے، میں شواہد کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کمرے میں ایلومینیم کا مخصوص بریف کیس پایا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی، نک بولا۔ جیفری کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، سارا نے کہا۔ بعد میں جیفری کا پاسپورٹ اسی بریف کیس سے ملا تھا۔ برلن پیتھولوجسٹ کی رپورٹ میں دانتوں کا ریکارڈ نہیں تھا۔ قد جیفری کے قد کے مطابق تھا، نک نے کہا۔ یہ غیر اہم بات ہے، سارا نے اعتراض کیا۔ فائنلی سب سے اہم شہادت ملی، آئی ایم سوری، نک بولا۔ سارا کے دل نے کہا کہ ہاتھ کانوں پر رکھ لے۔ نک کی آواز میں کوئی ایسی ہی بات تھی۔ وہ اپنی موہوم سی امید کا جنازہ نکلتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی انگلی میں ویڈنگ رنگ تھا، کندہ تاریخ بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ فروری 14، کیا یہ غلط تاریخ ہے؟ نک بولا۔ منظر دھندلا گیا، آنکھیں اشکبار تھیں، اس کا سر ڈھلک گیا، اینک ناک پر پھسلتی چلی گئی۔ اندھوں کی طرح اس نے پرس میں ٹیشو پیپر کے لیے ہاتھ چلائے۔ نک نے ٹیشو کا ڈبہ اس کے آگے کر دیا۔ ایسی کاروائیاں نک کا معمول تھا، تاہم پتہ نہیں کیوں وہ تعصب سے سارا کی حرکتوں کو تک رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی، ناک کا پانی صاف کرنے کے لیے وہ شائستگی سے اپنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہی کوششوں کے دوران اس کی حرکات بے ڈھنگی اور حماقت کی نظر ہوتی گئیں۔ اینک ناک سے گود پھر فرش پر گر گئی۔ اس کی انگلیاں ارادے کے مطابق کام نہیں کر رہی تھیں۔ کسی نہ کسی طرح اسے خود کو سنبھالا اور مایوسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ خشک لکڑی کے مانند ٹوٹ گئی تھی۔ پلیز بیٹھ جائیے، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، نک نے کہا، اور وہ سعادت مند بچوں کی طرح بیٹھ کر فرش کو گھورنے لگی۔ کیا بتائیں گی کہ وہ لندن کیوں جاتا تھا؟ بزنس، سارا نے کہا۔ کیسا کاروبار؟ نک بولا۔ وہ بینک آف لندن کا نمائندہ تھا، سارا نے کہا۔ مطلب وہ زیادہ تر سفر پر رہتا تھا؟ نک نے پوچھا۔ ہاں، ہر ماہ لندن تو جانا ہوتا ہی تھا، سارا نے کہا۔ صرف لندن؟ نک نے کہا۔ ہاں۔ جرمنی میں اس کا کیا کام تھا؟ نک نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، سارا بولی۔ کوئی آئیڈیا؟ نک بولا۔ نہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی، شاید کوئی اور بزنس، شاید، نک نے کہنا چاہا۔ سارا نے مان تیز نظروں سے اسے گھورا۔ مطلب دوسری عورت، یہی کہنا چاہتے ہو؟ نک خاموش رہا۔ بولو، سارا بولی۔ یہ ایک معقول شبہ ہے،
نک نے کہا۔ جیفری کے لیے نہیں، سارا نے ترنت کہا۔ تمہاری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے، وہ بولا۔ تم اسے کس حد تک جانتی تھی؟ اچھی طرح مسٹر، میں اسے محبت کرتی تھی، سارا نے کہا۔ محبت کی بات نہیں ہے، میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم اسے کتنا جانتی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا کرتا تھا؟ تمہاری ملاقات کب ہوئی؟ نک نے پوچھا۔ قریباً 6 ماہ قبل میں اسے کافی شاپ پر ملی تھی۔ کافی شاپ کے قریب ہی میں کام کرتی تھی، سارا نے کہا۔ کافی شاپ کے قریب کہاں؟ نک نے پوچھا۔ NIH میں ریسرچ مائکرو بایولوجسٹ ہوں، سارا نے کہا۔ نک کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کس قسم کی ریسرچ؟ بیکٹیریل جینوم، سارا نے کہا۔ کیا یہ خفیہ تحقیق ہے؟ نک نے پوچھا۔ سارا نے رک کر جواب دیا، ہاں کچھ حصہ۔ نک نے سر ہلایا۔ سارا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز قدرے بدل گیا ہے۔ وہ جرمنی کیا کرنے گیا تھا؟ نک نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، سارا نے جواب دیا۔ نک نے ایک اور شیٹ نکالی۔ وہ لندن کے علاوہ شیپول، ایمسٹرڈیم بھی گیا تھا، اور آخر میں جرمنی۔ یہ وزٹ گزشتہ ہفتے کے ہیں۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہے؟ نک نے پوچھا۔ سارا حیرت زدہ تھی، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے آخری بار کب تمہیں کال کی تھی؟ نک نے پوچھا۔ 1 ہفتے قبل، لندن سے، سارا نے بتایا۔ تمہیں یقین ہے کہ کال لندن سے آئی تھی؟ نک نے پوچھا۔ نہیں، وہ ڈائریکٹ کال تھی۔ کیا تمہارے شوہر کے پاس لائف انشورنس پالیسی تھی؟ نک نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، سارا بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سارا الجھ گئی تھی، عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا خیال رنگا؟ کہیں نک اوہارا کے خدشات درست تو نہیں؟ وہ واقعی جیفری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دونوں نے بس گھر اور بستر شیئر کیا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نک قطعی اجنبی ہے، وہ کیوں اس پر یقین کرے؟ وہ کیوں اتنے سوال کر رہا ہے؟ دل میں اچانک نک کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات ابھرے۔ تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تو مجھے جانا چاہیے، وہ بولی۔ جیفری کی تصویر ہے تمہارے پاس؟ نک نے سوال کیا۔ سارا نے پرس کھول کر ایک تصویر نکالی۔ فلوریڈا کے ساحل کی تصویر تھی۔ جیفری ایک ہینڈسم مرد تھا، نیلی آنکھیں، سنہرے بال، چہرے کے نقوش بھی جاذب نظر تھے۔ وہ کیمرے کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ سارا پہلی نظر میں اس کے چہرے سے متاثر ہوئی تھی۔ جیفری کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ذہین اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا۔ نک تصویر دیکھ رہا تھا اور سارا نک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیفری کے مانند ہینڈسم نہیں تھا۔ ایک پریشان کن سایہ نک کے چہرے پر تھا، ناخوشگوار سایہ۔ وہ پتہ نہیں تصویر کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا۔ ذرا دیر کے لیے اس نے تصویر اپنے ساتھی کو دکھائی اور سارا کو واپس کر دی۔ اتنے سوالات کی کیا ضرورت تھی؟ سارا نے کہا۔ سوری، لیکن یہ ضروری تھا، تمہارے لیے بھی اور جیفری کے لیے بھی، اس نے کہا۔ میں سمجھی نہیں، سارا بولی۔ برلن پولیس کی رپورٹ کا انتظار کرو، نک نے کہا۔ کیا خاص بات ہے؟ سارا نے سوال کیا۔ ہاں، حالات اور واقعات، نک بولا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ بظاہر حادثہ ہی تھا، لیکن کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کمرے کے آتش زدہ ماحول کی تلاشی کے بعد میٹرس میں سے ایک گولی برآمد ہوئی ہے، نک نے کہا۔ سارا نے غیر یقینی نظروں سے اسے گھورا۔ مطلب بلٹ؟ ہاں، برلن رپورٹ کے مطابق یہ ایک مرڈر ہے، نک نے کہا۔ سارا نے کچھ کہنا چاہا، تاہم اس کی آواز نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بدھ کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، نک نے کہا۔ کسی وقت مجھے بتانا ہی تھا، کیونکہ برلن پولیس جیفری کی سرگرمیوں اور اس کے دشمنوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، نک نے کہا۔ سارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گاڈ، میں سوچنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سرگوشی کی۔ مجھے جانے دو مسز فونٹان، نک کی آواز میں تیزی کا عنصر تھا۔ سارا نے دل ہی دل میں کہا، مجھے جانے دو۔ وہ بیٹھی رہی اور نئے سرے سے نک کا جائزہ لیا۔ آفٹر شیو کی خوشبو، تھکن کے آثار، شکن آلود شرٹ۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، نک بولا۔ سارا نے اس کی سلیٹی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں میں مستقل مزاجی اور توانائی کے عناصر جھلک رہے تھے۔ دفتن قطع نظر تمام واقعات اور بری خبروں، سوال و جواب کے باوجود اس نے محسوس کیا کہ وہ اس آدمی پر اعتماد کر سکتی ہے۔ میں بے ہوش نہیں ہو رہی ہوں، مجھے جانے دو، سارا نے کہا۔ یقیناً، میں دیکھ رہا ہوں، صرف چند سوالات، نک بولا۔ میرے پاس جوابات نہیں ہیں، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے، سارا نے کہا۔ نک نے خاموشی اختیار کی۔ میں کسی اور وقت رابطہ کر لوں؟ باڈی کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، بالآخر اس نے کہا۔ او ہاں، وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ آنسوؤں کی نئی جھڑی کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
نک بھی کھڑا ہو گیا. ایک بار پھر دلی معذرت کا اظہار کیا. سارا ہاتھ ملا کر جاننے کے لیے تیار ہو گئی. کیا خیال ہے؟ وہ معصوم ہے؟ ٹم نے سارا کے بارے میں سوال کیا. جیفری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. کیا کہہ سکتے ہیں؟ نک نے جواب دیا. کم آن، یہ کوئی پراسرار سازش ہے. 1 سال قبل جیفری کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اچانک منظر عام پر آیا. شادی رچائی، تازہ ترین سوشل سیکیورٹی نمبر، پاسپورٹ، اور کیا چاہیے؟ کوئی گہری سازش ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایف بی آئی بے خبر ہے، لیکن اس کی خفیہ فائل. کیا میں عقل سے آری ہوں یا پھر تم؟ ٹم نے کہا. شاید میں ہی فاتر العقل ہوں. نک نے ہنکارا بھرا اور فائل کھولی. ٹم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. الجھن ہی الجھن تھی. سازش، بین الاقوامی جرم، کوئی ایکس وفاقی گواہ جو روپوشی کی حالت میں ہے، یا کوئی جاسوس کردار. جیفری کا نام تو نک کی کھوپڑی میں پیوست تھا، لیکن وہ سارا کو بھی نظر انداز نہیں کر سکا تھا. اسے حیرت کا سامنا تھا جب وہ دفتر میں داخل ہوئی تھی. اسے توقع تھی کہ سارا فونٹان کسی شاندار اور حسین خاتون کا نام ہوگا. اس کا شوہر ورلڈ کلاس ٹریولر تھا. ایسے آدمی کی عورت بھی اسی کی مانند ہونی چاہیے تھی، خوش لباس، خوش ادا اور پرکشش. لیکن سارا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اسے بد شکل کہنا مشکل تھا، تو دوسری جانب خوش شکل کا لیبل لگانا بھی دشوار تھا. اسے تانبے کے رنگ کی دراز زلفوں کو پونی ٹیل کی شکل میں باندھا تھا. لباس کا معاملہ غالباً بدحواسی کی نظر ہو گیا تھا. سارا کی تمام تر کشش اس کی آنکھوں میں تھی، اور چوڑے چشمے نے آنکھوں کے حسن کو پوری طرح نمایاں ہونے سے روکا ہوا تھا. دوسری اہم چیز بغیر میک اپ والا سادہ چہرہ تھا. عمر 30 سال سے کم تھی. نہیں، مجموعی طور پر وہ حسین نہیں تھی، لیکن تمام دورانیے میں نک ایک آدھ بار ہی اس کے چہرے سے نظر ہٹا پایا تھا. وہ حیران تھا کہ سارا کی شخصیت میں ایسی کیا بات تھی، اور شادی مزید حیران کن. میں چلا. ٹم کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکال دیا. میں بھی نکل رہا ہوں. نک نے جیکٹ اٹھائی. باہر آ کر وہ پیدل ہی چل پڑے. موسم بہار کی ہوا چہروں سے ٹکرا رہی تھی. چیری کے درختوں پر کلیاں کھلا چاہتی تھیں. اگلے ہفتے پورا شہر گلابی اور سفید پھولوں میں ڈوبنے والا تھا. 8 سال میں نک کے لیے یہ مناظر اولین حیثیت رکھتے تھے. اسے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گہری سانس لی. معاً توجہ اطراف کے مناظر سے ہٹ کر پھر سارا کی طرف چلی گئی. کیا وہ اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچ گئی ہوگی؟ ذہن میں سوال اٹھا. اگر پہنچ گئی ہوگی تو بستر پر چشمے کے بغیر اس کی آنکھوں سے شفاف پانی برس رہا ہوگا. وہ جانتا تھا کہ انٹرویو کے دوران وہ قدرے درشت ہو چلا تھا. یہ حقیقت اسے بے چین کر رہی تھی. کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی پیش آتا، بلکہ زیادہ سخت سوالات کرتا. انٹرویو اندوہناک صدمہ کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا. کہ بیشتر کیس سیدھے سادے ہوتے، بیوہ کو اطلاع، معمول کی کارروائی اور دی اینڈ. لیکن جیفری کا معاملہ واقعی پراسرار تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں نک؟ ٹم نے کہا. میری جو کیا خیال ہے کچھ تو عام ہو جائے؟ نک نے کہا. جیفری کیس کے لیے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ٹم نے سوال کیا. میں اپنا کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، نک بولا. تمہیں ایمبروز کو بتانا چاہیے، وہ دلچسپی لے گا اور بات ایجنسی تک جائے گی، ٹم نے کہا. تم جانتے ہو کہ پہلے دن سے ایمبروز اور میری نہیں بنتی، نک نے اپنے باس کے بارے میں بتایا. جانتا ہوں. تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ٹم نے پوچھا. ہاں، سوچ رہا ہوں. میری اطلاع کے مطابق وہ شہر میں نہیں ہے، نک نے کہا. ہاں، 1 ہفتے کے لیے. تم بیوروکریسی کے لیے موضوع نہیں ہو، ٹم نے جواب دیا. نک نے کہا لگایا. ہاں، لیکن یہ کیس میرا ہے، میں خود ہی ہینڈل کروں گا. نک، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم کونسلر ہو، ٹم نے کہا. نک سارا کو CIA آفیسر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ میرا کیس ہے، میں ہینڈل کروں گا، نک بولا. ٹم نے دانت نکالے. لگتا ہے سارا تمہاری ٹائپ کی ہے، اگرچہ اس میں کوئی کشش دکھائی نہیں دی. ہاں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس نے جیفری کو کیوں کر متوجہ کر لیا. میرا قیاس ہے کہ اس نے سارا سے شادی کسی اور مقصد کے لیے کی تھی. اب یہ بتا دو کہ کوئی بات ہے سارا میں جو تمہیں کھینچ رہی ہے؟ ٹم نے پوچھا. نو کمنٹ، نک نے کہا. طلاق کے بعد تم بہت عرصہ تنہا گزار چکے ہو، ٹم نے کہا. نک نے کافی کپ نیچے رکھ دیا. کیا سوالات کر رہے ہو تم؟ نک بولا. کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری سوچ کے زاویے کس جانب جھک رہے ہیں، ٹم نے کہا. تم خواہ مخواہ شک کر رہے ہو، نک بولا. نک سوچا تھا کہ ٹم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. لورین کے ساتھ طلاق 4 سال قبل ہوئی تھی. اس دوران وہ عورت سے دور رہا تھا. مرد کی فطری جبلت زیادہ عرصے حالت خواب میں نہیں رہ سکتی. اس کی جاب بھی اسے سوٹ نہیں کرتی تھی. کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ وہ ہنس بول سکے، نارمل انداز میں زندگی گزارے، ایک گھر ہو
جہاں وہ تنہا نہ ہو۔ کوئی مرد زیادہ عرصے تک عورت کے بغیر نارمل نہیں رہ سکتا۔ وہ کوئی پادری نہیں تھا۔ اس نے بل کی رقم ٹیبل پر رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ دونوں ایک بار پھر سڑک پر تھے۔ موسم بہار، چیری کی کلیاں پھول بننے والی تھیں۔ نک کے تصور میں پھر سارا کا تصور جھلملانے لگا۔ سارا شہر رنگ آنکھوں والی۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر ملوث ہوا تو کیا نتائج ہوں گے؟ وہ محض ایک کونسلر تھا۔ نہیں، سارا فائل میں لکھا ہوا محض ایک نام تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔